مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اور تمہارے سب سے بہتر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہیں عالم انسانیت کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ نوع انسانی کی بقا، نوع انسانی کی فلاح، نوع انسانی میں امن، نوع انسانی کے ساتھ عدل، اور نوع انسانی کو زندگی کے وسائل کی فراہمی میں سب سے بڑا کردار تمہارا ہے، اور اس میں تم صرف عالم انسانیت کو محبت، صلہ رحمی اور زندگی کے وسائل ہی مہیا نہیں کرتے، بلکہ تأمرون بالمعروف، عالم انسانیت میں بھلائی اور اچھائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے، جور و جفا سے، ظلم و زیادتی سے روکتے ہو، اور یہ سارا تم اس لیے کرتے ہو کہ وتؤمنون باللہ، کہ تمہیں اللہ پر یقین ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ ایمان ہے، تم اللہ کو مانتے ہو، جانتے ہو۔ رب جلیل کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ ان سارے محاسن کا مدار فرد کی ذاتی اس کیفیت پر ہے کہ وہ اللہ کو کتنا جانتا ہے اور کتنا مانتا ہے۔ اگر یہ معاملہ درست نہ ہو، اللہ پر اعتماد ہی نہ ہو، اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق ہی مضبوط نہ ہو، تو اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا کیا سوچے گا؟ کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو، اور ہم آج بھی ہماری تمنا جو ہے، ہماری جو اپنی آرزو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پر صحابہ کرام کی طرح رحمت کی بارشیں نازل ہوں، خلفاء راشدین کی طرح، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرح ہم پر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو۔ ہم ایک دنیا کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ ہم بڑا بننا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی بھی ٹانگ توڑ دیں، اس کا بھی بازو توڑ دیں، اس کے بھی کان کاٹ لیں، اور ہم چودھری بن جائیں، اور اسی کو ہم جہاد کہتے ہیں۔ کیا میں جہاد تو یہ تھا کہ 84 کے قریب غزوات و سرایہ ہوئے حیات طیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال اسلام کی حکومت رہی مدینہ منورہ میں، 13 برس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے، جو انتہائی تکلیف دہ، مشکل اور آزمائش کے سال تھے۔ حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اب اس کے ساتھ ہی جنگیں شروع ہو گئیں، احد میں، پھر بدر میں، پھر احد میں، پھر الحاظہ کام بڑھتا چلا گیا، پھر وصال نبوی تک 84 کے قریب جنگیں حکومتی سطح پر لڑی گئی۔ لیکن ان 84 جنگوں میں مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔
1000 اور کچھ لوگ مارے گئے۔ بندے مارنا مقصد نہیں تھا، بندوں کو برائی سے روکنا مقصد تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک مہم پر بھیجتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، یہ بات یاد رکھنا، 100 کافر کو بحالت کفر قتل کرنے سے ایک کافر کو مسلمان کر لینا اور دوزخ سے بچا لینا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ اس کی مخلوق کو تباہ کر دیں، ہمیں ظلم کو روکنا ہے۔ اور حکم ہوتا تھا افواج اسلام کو، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، پھلدار درخت خراب نہیں کیے جائیں گے، پینے کا پانی خراب نہیں کیا جائے گا، فصلیں نہیں اجاڑی جائیں گی، معبد خواہ بت خانہ ہے نہ اسے خراب کیا جائے گا، نہ اس میں رہنے والے لوگوں کو پریشان کیا جائے گا، اور ہر شہری جو مقابلے میں تلوار نہیں اٹھاتا اس پر تلوار نہیں اٹھائی جائے۔ آج کیا ایسا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی جنگیں آج کے امن سے زیادہ پرامن تھیں۔ جتنے لوگ آج امن کے زمانے میں مارے جاتے ہیں اتنے ان جنگوں میں نہیں مارے جاتے تھے۔ یہ اسلام ہے۔ رب جلیل نے بندے کا اپنے پر یقین قائم رکھنے کے لیے، اعتماد قائم رکھنے کے لیے، اپنے ساتھ رشتہ قائم رکھنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ کی ملاقات فرض قرار دے دی کہ دن میں 5 بار میرے پاس آؤ، میری بارگاہ میں آؤ، ہاتھ منہ دھو کر وضو کر کے تازہ دم ہو کر آؤ اور میرے ساتھ اپنی ساری باتیں بیان کرو، ساری تکلیفیں، سارے دکھ بیان کرو۔ یہ 5 بار کی حاضری سے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا مل جاتا ہے اسے؟ بندہ جس کی بارگاہ میں 5 دفعہ دن میں پیش ہوتا ہے اس کے ساتھ اس بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا۔ اسی طرح مال میں زکوٰۃ اس لیے فرض نہیں کی کہ اللہ کو محتاجی ہے، اس لیے فرض کی کہ مال ہی کی محبت میں نہ رہ جاؤ، مال میرا ہے، تمہیں پتہ ہو کہ میں نے دیا، جہاں میں حکم دیتا ہوں وہاں خرچ کرو۔ حج اسی لیے فرض کیا کہ میرے حضور آؤ، ساری شان و شوکت چھوڑ کر 2 انسلی چادروں میں میدان حشر بنا دو زندگی میں کہ ہر بندہ کفن پہنے ہوئے ہو۔ 2 انسلی چادریں کفن ہے اور کیا ہے؟ پھر رمضان المبارک فرض کر دیا کہ 12 مہینوں میں 1 مہینہ ایسا ہو کہ تمہارا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہر کام میرے ساتھ متعلق ہو کہ اب اللہ کا حکم ہے، اب اذان ہو گئی اب کھانا بند، فجر کی اذان ہو گئی اب کھانا بند، مغرب کی اذان ہوئی اب کھا پی سکتے، رزق حلال ہے، گھر میں موجود ہے، برف بھرا پانی رکھا ہے، پیاسے بیٹھے نہیں پیتے، فروٹ پڑا ہے، کھانے طرح طرح کے پڑے ہیں، گھر بھرا ہوا ہے لیکن کھاتے نہیں۔ اس قدر قرب الہی ہو جائے کہ ہر بات میں عظمت الہی تمہارے سامنے ہو تاکہ تمہیں مجھ پر یقین و اعتماد ہو اور تم میدان عمل میں جاؤ تو وہ کرو جو میں نے تمہارے ذمہ لگایا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم دوا کم لیتے ہیں اور بد پرہیزی زیادہ کرتے ہیں، نمازیں کم پڑھتے ہیں، جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، روزے کم رکھتے ہیں، حرام زیادہ کھاتے ہیں۔ بالکل وہی بات کہ ایک مریض دوا کم لیتا ہے لیکن بد پرہیزی زیادہ کرتا ہے تو وہ مرے گا نہیں، تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو عالم کے امن کے امین تھے، ہم جو روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو امن دینے والے تھے،
خود ہمارے پاس امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی کو کیا دے گا جس کے اپنے پاس نہیں ہے؟ ہم خود اس نعمت سے محروم ہو گئے اور اس ذلت میں جا گرے کہ آج ہم کافروں کے لیے کھلونا بنے ہوئے نہیں ہے۔ جب تک میں اور آپ ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی دلچسپی ہے لوگوں کے حالات سے؟ کیا ہم ان کے لیے کم از کم دعا ہی کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو ظلم سے روک سکتے ہیں؟ دوسرے کا حق نہ چھینے، دوسرے کا مال نہ چھینے، ہو سکے تو اسے تحفظ فراہم کریں۔ کبھی ہم نے بھی اپنی ذات کو چھوڑ کر اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے سوچا یا نہیں؟ اور اگر نہیں سوچا تو ہم بھی پھر خیر امت میں سے نہیں ہیں۔ یہ ملمہ تو اتر جائے گا۔ یہ جو ہم نے شیر کی کھال پہن رکھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم نے شیر کی کھال پہن رکھی ہے، اندر تو گیدڑ ہی ہے، اور یہ کھال تو موت کھینچ کر ادھر پھینک دے گی، اندر سے گیدڑ نکل آئے گا۔ شیر کی کھال نہیں پہنو، شیر بن کر دکھاؤ۔ یہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے یہ بھی ایک ریفریشر کورس ہے کہ پانی کا گھونٹ بھی پیو تو اللہ سے پوچھ کر، سو بھی تو اللہ سے پوچھ کر، جاگو بھی تو اللہ سے پوچھ کر، کھانے کا ایک دانہ بھی کھاؤ تو اللہ سے بات کر کے۔ یہ ایک ریفریشر کورس ہے، اور ہم ابھی سے یہ سوچ رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، آٹا مہنگا ہو گیا، دال مہنگی کر دو، چیزوں کے نرخ بڑھا لو۔ کمائی کا مہینہ ہے بھائی، 5 روپے پکوڑے پاؤ دیتے تھے تو اب 15 کر دو، لوگ کھائیں گے ہی، بکیں گے۔ عجیب حال ہے ہمارا کہ دنیا کچھ سے کچھ ہو جائے، ہر بندہ لوٹ مار کی فکر میں ہے، کسی دوسرے کے لیے کوئی خیر سوچتا ہی نہیں۔ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ یہ کیسی مسلمانی ہے اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو میرے بھائی، رمضان المبارک آ رہا انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کی بھی بڑی فضیلت بیان کی ہے، شعبان المعظم کی بھی، اور فرمایا رمضان و شہر اللہ و شعبان و شہری، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اللہ کے رسول کا مہینہ ہے۔ یہ بخششوں کے رحمتیں لٹانے کا موسم اور دن ہے، بہار ہے بخششوں کی، لیکن ہم بخشش چاہیں تو، ہم توبہ کریں تو، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو، ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے 70 برس کی زندگی میں غفلت کی، کوتاہیاں کی، گناہ کیے، چلو اب احساس ہو گیا یا اللہ تو کریم ہے، میرے پچھلے گناہ بخش دے اور مجھے آئندہ نیکی کی توفیق دے، تو کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ قادر بھی ہے، کریم بھی ہے، اس کی رحمت حدود سے بالا تر ہے، اور وہ چاہے تو گناہوں کے بدلے بھی ثواب عطا کر سکتا ہے، گناہوں کے بدلے بھی نیکیاں دے سکتا ہے، لیکن کوئی مانگے، اور مانگے تب کہ اسے مانے، اور جو مانتا وہ ہماری طرح دیدہ دلیری نہیں کرتا۔ عظمت الہی کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا، نبی علیہ السلام کو ماننا، یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے، جہاں لے جائیں وہاں جائے، جہاں نہ لے جائیں نہ جائے، جو کرنے کا حکم دیں کرے، جہاں سے روک دیں رک جائے۔ تو اگر یہ احساس زندہ ہو جائے اور ہمیں پھر سے یہ احساس ہو جائے تو اللہ کریم ہے، وہ ہمیں خیر امت میں شامل فرما لے، ورنہ یہ رمضان بھی بغیر توبہ کے نکل گیا تو شاید اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو۔ بہت اہم موقع ہے بخشش عامہ کا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، احساس دے
اور یاد رکھیں ہم دنیا کے امن کی شکایت کرتے ہیں، دنیا میں قیام امن مسلمانوں کا فریضہ ہے، ذمہ دار ہیں مسلمان۔ اللہ کریم عالم اسلام کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔